بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور سکون ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں؟ جی، ملک میں صدارتی نظام کی گونج ہے اور معاملہ پارلیمان تک پہنچ گیا ہے۔ شہری رحمان کہتی ہیں کہ پتہ کراؤ کہ کون لوگ پارلیمانی نظام کے خلاف ہیں اور ملک میں صدارتی نظام لانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں بھی ممکنہ صدارتی نظام کو روکنے کے لیے ایک قرارداد جمع کروا دی گئی ہے اور جائزہ لیں گے اس بات کا کہ ماضی میں جب صدارتی نظام رہے ہیں کسی نہ کسی طرح تو ان کی وجہ سے ملک کو کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا، اور اگر آئندہ کوئی ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوگا اور کیا واقعی ایسا ہونے بھی جا رہا ہے یا نہیں، کیونکہ حکومت کی طرف سے اس حوالے سے تردید آ چکی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ پھر لاہور دھماکے کے سہولت کاروں کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ انارکلی دھماکے کے جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری قبول کر لی ہے ٹی ٹی پی نے، تحریک طالبان پاکستان نے۔ رضا ربانی نے سوال اٹھایا ہے کہ یہ ذمہ داریاں قبول ہونے کے بعد اسلام آباد والے واقعے کی بھی اور لاہور والے واقعے کی بھی تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا فیصلہ قطعی طور پر غلط تھا۔ انہوں نے کچھ اور بھی سوالات اٹھائے، اس کا بھی جائزہ لیں گے، اور اس حوالے سے شیخ رشید نے کچھ گفتگو کی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پھر سانحہ سیالکوٹ کی حمایت میں سری لنکن جو ہمارا مہمان تھا، مسافر تھا، اس کو جس بے رحمی سے قتل کیا گیا، اس کے قتل کے واقعے کی حمایت کرنے والے ایک شخص کو 1 سال قید اور 10,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو باقی مقدمہ ہے وہ بھی زیر سماعت ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کسان مارچ کا اعلان کیا ہے، اس پہ بھی گفتگو ہوگی، اور آخر میں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارت نے 33 برسوں میں 95,948 کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے۔ یہ ایک برطانوی ادارے کی رپورٹ ہے، ہماری پاکستان کی یا کسی اور کی رپورٹ نہیں ہے۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر برطانوی ادارے نے برطانوی پولیس سے رابطہ کیا ہے کہ بھارتی آرمی چیف اور بھارتی وزیر داخلہ کے خلاف جنگی جرائم کے مقدمات درج کیے جائیں اور انہیں گرفتار کیا جائے۔ لیکن سب سے پہلے مظہر برلا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ برلا صاحب، یہ ملک میں صدارتی نظام کے حوالے سے ہلکی پھلکی گفتگو تو ہوتی رہی، کافی عرصے سے ہو رہی تھی، آج کل کوئی بہت شدت اختیار کر گئی ہے، یہ کیا وجوہات ہیں؟ علی صاحب، ہم اس کا تفصیلاً جائزہ پیش کرتے ہیں جی، اور 5 حوالوں سے اس کا جائزہ لیں گے۔ صحیح۔ نمبر 1، کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام رہا، پارلیمانی جمہوری نظام بھی رہا۔ میری نظر میں پاکستان میں دونوں میں سے کوئی نظام بھی نہیں رہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں جب جمہوریت رہی اس کو ہم نے پارلیمانی نظام کہا، مگر ہمارے جمہوری رہنما ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کرتے رہے۔ صحیح۔ اور پاکستان میں جب آمریت آئی تو جو بھی آمر تھا وہ وزیر اعظم تو بن نہیں سکتا تھا، پاور وہ ساری وزیر اعظم والی استعمال کرتا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو صدر کہلوانا پسند کیا۔ سو پاکستان میں یا آمریت رہی ہے یا جمہوریت رہی ہے۔ صحیح۔ یہاں میں نہیں سمجھتا کہ پوری طرح پارلیمانی نظام بھی قائم ہو سکا، صحیح۔ یا پوری طرح صدارتی نظام بھی قائم ہو سکا۔ لیکن چلیے ہم اس کے آئین کی بات کر لیتے ہیں جس میں یہ پارلیمانی نظام حکومت ہے۔ تو اس کے تحت بھی ہمارے ہر الیکشن میں ہمیں دھاندلی کا تانا سننا پڑتا ہے۔ صحیح۔ ہمارے ہاں پارلیمانی نظام چلا نہیں، یا پارلیمانی نظام چلانے والوں نے اس پہ زیادہ تردد نہیں کوشش نہیں کی کہ اس کو کامیابی سے چلایا جا سکے۔ اب دوسرا جائزہ یہ ہے کہ جہاں برطانوی راج رہا وہاں یہ پارلیمانی سسٹم زیادہ ہے۔ صحیح۔ دنیا کے لگ بھگ 36 ملکوں میں پارلیمانی طرز حکومت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس خطے میں جو ساؤتھ ایشین خطہ ہے جس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہاں ظاہر ہے برطانوی راج رہا ہے،
یہاں پارلیمانی طرز حکومت ہے، صحیح، مگر دنیا کے زیادہ ملکوں میں صدارتی نظام ہے صحیح، اور بڑی کامیابی سے چل رہا ہے۔ صحیح، اب گزارش یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام ناکام رہا۔ جی ہاں، پاکستان میں تو صدارتی نظام آیا ہی نہیں، تو ناکام کیسے ہو گیا؟ اچھا، کبھی بھی نہیں آیا۔ ڈکٹیٹروں نے اپنے اقتدار کو، یعنی ڈکٹیٹرشپ کا نام ہٹانے کے لیے صحیح ہے، صدر کا لفظ استعمال کیا، اور حالانکہ صدارتی نظام تھا ہی نہیں۔ اچھا، اختیارات سارے ایوب خان نے بھی وزیر اعظم والے استعمال کیے، ضیاء الحق نے بھی وزیر اعظم والے استعمال کیے، اور پرویز مشرف شروع میں تو چیف ایگزیکٹو بنے رہے، جی ہاں، جیسے کوئی گھی میل ہوتی ہے، اور بعد میں انہوں نے رفیق تارڑ کو ہٹا کے صدر بن گئے۔ صدر بن گئے، ٹھیک ہے جی۔ جی ہاں، تو پاکستان میں صدارتی نظام نہیں رہا۔ اب بہت سے ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل جو ہیں یہ نظام حل نہیں کر سکا۔ اب یہ جو معاملہ اس وقت چھڑا ہے، یہ کیسے چھڑا ہے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ وہ برطانیہ میں پڑھے تھے، یہاں پڑھے پھر برطانیہ میں، وہ اس نظام سے بخوبی واقف تھے۔ صحیح، انہوں نے کہا کسی موڑ پر کہ پاکستان میں جو ہے وہ صدارتی نظام طرز حکومت ہونا چاہیے۔ اچھا، ان کی ڈائری کا یہ ورک لے آئے ہیں ڈاکٹر عطا الرحمان، نیشنل لائبریری ہے برطانیہ کی، وہاں سے، جس سے یہ بحث اب چھڑی ہے۔ لیکن یہ تو ہے کہ ہمارے ہاں جو پارلیمانی نظام ہے یہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ صحیح، لوگوں کی زندگیوں میں، آپ بھی یہیں رہے ہیں پاکستان میں بھی یہیں رہا ہوں، ہمارے بہت سے سننے والے پاکستان کے مسائل سے واقف ہیں۔ پاکستان نے بتدریج جو سوشل سیکٹر ہے اس میں بھی تنزلی اختیار کی، یعنی ہماری جو سرکاری ایجوکیشن تھی وہ کہاں گئی، صحیح ہے، ہماری جو سرکاری ہیلتھ تھی وہ کہاں گئی، ہمارا سرکاری سفر جو تھا وہ کہاں گیا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ادارے بجائے یہ کہ ترقی کرتے وہ تنزلی کی طرف گئے، تو ہمارا پورا سسٹم بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو بیوروکریسی کا بے لگام گھوڑا ہے، اس کو کوئی نہیں لگام دے سکتا۔ مثلاً ابھی یہ جو مری والا واقعہ ہوا ہے، افسران کو ہٹا دیا ہے، یہی کیا نا، جی، او ایس ٹی بن گیا، نہ ان کی تنخواہ رکی، نہ ان سے کسی نے گاڑی چھینی، نہ ان سے کسی نے گھر چھینا، نہ ان سے کسی نے نوکر چھینے۔ یہ کیا سزا ہوئی؟ صحیح، وہ خوش ہیں، اچھا جی چھٹیاں کرو آرام نال۔ گھر بیٹھے تنخواہیں ملیں گی، جی، گھر بیٹھے پیسے تو ملیں گے۔ پاکستان میں دیکھیے یہ جو بیوروکریٹ ہے اس کو سزا ہی کوئی نہیں، صحیح ہے، یعنی جو لوئر بندے ہیں ملازمین، ان کو تو نوکری سے ہٹا دیا جاتا ہے، صحیح، ان کو نوکری سے فارغ کوئی نہیں کرتا۔ اسی طرح پاکستان کے باقی اداروں میں، ایون پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں بھی بہت خرابیاں ہیں، تاخیر سے انصاف ملتا ہے۔ تو یہ ایک بحث چھڑی ہے کہ پاکستان میں بلیک میلنگ سیاسی بھی ختم ہو، مافیاز کی بلیک میلنگ بھی ختم ہو، وہ ایک صدارتی نظام جو ہے پوری طرح نافذ کیا جائے، پوری طرح کا ایک مکمل صدارتی نظام ہوگا۔ مکمل صدارتی یعنی نظام۔ یہ پھر اس طرح نہ ہونا جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جس میں فوجی نہیں، ہاں ڈکٹیٹرز نے بھی جو ہے وہ صدارت کا اختیار کیا۔ اب ایسا نہ ہو کہ صدارتی نظام کی آڑ میں ڈکٹیٹرشپ آ رہی ہو۔ نہیں، آپ یہ دیکھیے، میں دو ملکوں کی مثال دوں گا۔ ان دو ملکوں میں بہت اختلاف ہے، یعنی اگر امریکہ یہاں ہے تو ایران یہاں ہے، بہت خلیج ہے، بہت اختلاف ہے، لیکن دونوں ملکوں میں صدارتی نظام ہے۔
اور چل رہا ہے. صحیح. اور وہاں ایک ملک نے پابندیوں کے باوجود ترقی کی ہے. ایک ملک پہ ہر طرف سے پابندیاں ہیں، تجارتی پابندیاں ہیں اور بھی پابندیاں ہیں، سفری پابندیاں ہیں. اس کے باوجود اس نے صدارتی نظام کے ذریعے ترقی کی ہے. دوسرے ملک نے بھی ترقی کی ہے جو پابندیاں لگاتا ہے. صحیح. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان دونوں ملکوں میں کہیں فیلئر نظر نہیں آ رہا. صحیح ہے. پارٹیاں ہیں، لڑتی ہیں الیکشن، ان کا نمائندہ. ہاں ایک اور سسٹم کر دیں. ہمارے ہاں جو ووٹ کی شرح کم ہوتی ہے، جیسے بنگلہ دیش نے کیا. جی ہاں، یہ بہرحال مسائل تو ہیں اس طرح کے. پاکستان میں خاص طور پر یہ صورتحال زیادہ ہے. اور بنگلہ دیش والی جیسے آپ بات کر رہے تھے، تو اپوزیشن والے بہرحال یہ کہتے ہیں. بنگلہ دیش میں یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں اگرچہ پارلیمانی نظام ہے، لیکن بنگلہ دیش میں یہ چیز ہے کہ ہمارا جو نمائندہ منتخب ہوگا وہ کم از کم 50% ووٹ حاصل کرے گا. 50% ووٹ حاصل کرے تو وہ ممبر نیشنل اسمبلی بنے گا، نہیں تو نہیں بنے گا. ایک انہوں نے جہاں یہ ہمارے نشان رکھے ہیں نا، وہیں یہ خانہ بنایا ہوا ہے کہ میں ان میں سے کسی کو پسند نہیں کرتا، کسی کو سہل نہیں سمجھتا کہ ووٹ دوں. اس پہ بھی ٹک ہوتا ہے، اس کی بھی کاؤنٹنگ ہوتی ہے کہ اتنے فیصد لوگ کہتے ہیں کہ میں ان امیدواروں کو پسند ہی نہیں کرتا. صحیح ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے 74 سال گزار دیے ہیں پارلیمانی طرز حکومت میں، جس میں آمریتیں بھی آئیں. پاکستان کو ایک نئے آئین کی بھی ضرورت ہے. 1973 کے آئین میں اتنی ترامیم ہوئی ہیں علوی صاحب کہ اس کی اصلی حالت نظر نہیں آتی. صحیح ہے. اصلی آئین دکھائی نہیں دیتا. معافی چاہتا ہوں، ناظرین سے بھی معافی، آپ سے بھی معافی. نہیں، ظاہر ہے کوئی تھوڑا سا موسمی صورتحال بھی کچھ اسی طرح کی ہے. اور بہرحال یہ بات درست ہے کہ اس میں اتنی ترامیم آ چکی ہیں کہ اس کا اپنا حلیہ کافی حد تک بگڑ کر رہ اس گیا. میں تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے، ایک متفقہ آئین تیار کریں. اب صدارتی نظام کی مخالفت کون سی جماعتیں کر رہی ہیں؟ وہ جماعتیں جن کے چھوٹے چھوٹے پارٹ ہیں مختلف ملک کے حصوں میں، جیسے JUIF، جیسے MQM، جیسے ANP، جیسے نون لیگ بھی، جیسے پیپلز پارٹی بھی. ظاہر ہے. یہ میں نے دو بڑی جماعتوں کا نام کیوں لیا ہے کہ ایک پنجاب تک محدود ہو گئی ہے، ایک سندھ تک محدود ہو گئی ہے. ہمیں اس وقت وہ چاہیے. اب 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کمزور ہو گیا ہے. 1973 کے آئین میں وفاق کمزور نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. صحیح. ضیاء الحق نے اپنی مرضی سے اس میں 8ویں ترمیم کی. اس کے بعد ترمیم ہوتے 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 اس آئین کا اصلی حلیہ بگڑ گیا. نیا آئین بنائیں، اس میں اداروں کی حدود کا تعین کریں تاکہ کوئی کسی کے دائرے میں مداخلت نہ کرے. لیکن اداروں کی حدود کا تعین تو 73 کے آئین میں بھی موجود ہے بڑے واضح انداز میں. جی ہاں، مگر اس کے بعد اتنی ترامیم ہوئی ہیں. جیسے آپ نے 18ویں ترمیم کے ذریعے صدر کو اختیار دے دیا کہ اسمبلی توڑ سکتا ہے. اس کو وزیر اعظم کی کوئی ادا پسند نہیں آئی، اس نے اسمبلی توڑ دی. لیکن زرداری صاحب نے پھر اس کو واپس کر دیا. لیکن زرداری صاحب نے جو کیا بالکل صحیح ہے، واپس ہو گیا. لیکن زرداری صاحب نے 18ویں ترمیم منظور کر کے وفاق کو کمزور کر دیا. وفاق کے کمزور ہونے کا مطلب ہے پاکستان کمزور ہوتا ہے. نہیں، تو آپ اس میں ایک اور بحث ہے. ساری چیزوں میں ہاں جی. صدارتی نظام وہ سسٹم ہے جو آپ کو باندھتا ہے، پورے ملک کو اکٹھا کرتا ہے. جیسے امریکہ کی 52 ریاستیں، 1 یونٹ جس کو کہتے ہیں. نہیں، 52 ریاستیں. 1 یونٹ اور چیز ہے. دیکھیے 52 ریاستیں نا امریکہ میں. صحیح ہے. صدر ان کا ایک بنتا ہے، وہ ہر ریاست سے ووٹ لے کے آتا ہے. ہمارا جو بھی صدر ہوگا، یہاں ایک تو پرابلم یہ ہے پاکستان میں صدر کا مطلب سمجھا جاتا ہے فوجی.
فوجی نہیں، حالات ہی ایسے رہے ہیں نا، اصل میں مسئلہ تو یہ ہے۔ سویلین ہوگا، سیاسی پارٹی کا بندہ ہو، پورے ملک سے ووٹ لے کر آئے اور صدر بن جائے، صحیح، اس کے ذمہ پر کیا ہوگا؟ پورے ملک کی ترقی ہوگی، پورے ملک کا حساب ہوگا نا۔ پھر یہ نہیں کہ ہاں بلوچستان میں میری حکومت نہیں ہے تو میں وہاں فنڈز نہیں دیتا، پھر یہ کام نہیں چلے گا۔ پھر بلوچستان میں بھی فنڈز دینا پڑیں گے، پھر سندھ میں بھی فنڈز دینا پڑیں گے، پنجاب میں بھی دینا پڑیں گے، کے پی میں بھی دینا پڑیں گے۔ اچھا مظہر اللہ صاحب، آپ نے دو باتیں کی، ایک تو آپ نے بتایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا کوئی کاغذ کہیں سے ڈھونڈ کے یہ لے آئے ہیں، وہ کسی لائبریری سے نکال کے چھانٹ پھٹک کے، تو قائد اعظم کا لائبریریوں سے کاغذ ڈھونڈ کے تو نکال کے لائے اس حوالے سے صدارتی نظام، لیکن قائد اعظم کی کھلے عام کی جو تقریر ہم نے بھی کئی دفعہ یہاں سے چلائی، ایک لبرل پروگریسو معاشرہ، ایک لبرل پروگریسو پاکستان، ہر کسی کو مذہبی آزادیوں والا پاکستان، تو ان باتوں پہ تو عمل یہ لوگ نہیں کر رہے۔ دوسری بات کہ آپ نے فرمایا کہ پارلیمانی نظام ظاہر ہے کہ اس کے اپنے نقائص بھی گنوائے، صدارتی نظام کے بہت سارے فوائد مختلف ملکوں میں گنائے، اپوزیشن کے لوگ جو اس کے مخالف ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ بھی ظاہر ڈیبیٹ کر رہی، بات کر رہی، وہ اسی طرح بہت سارے ممالک کے پارلیمانی ماڈل کو بھی سراہتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں تو بہت کامیاب ہے، یہاں پارلیمانی نظام کو چلنے نہیں دیا گیا اس لیے ناکام ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ دنیا کے 23 ملکوں نے ایک اور تجربہ کیا، 23 ملکوں نے یہ کیا کہ انہوں نے صدر بھی رکھا، وزیر اعظم بھی رکھا، ایسے سیمی پارلیمانی نظام کہہ سکتے ہیں۔ صحیح۔ مگر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، جیسے میں نے 2 ملکوں کی مثالیں دی، جی، امریکہ اور ایران کی، کہ دنیا کے زیادہ ملکوں میں صدارتی نظام ہے، تو ہمیں اس طرف جانا چاہیے یا اس طرف جانا چاہیے؟ ہمیں تو زیادہ کی طرف جانا چاہیے نا۔ صحیح، اس کا مطلب ہے، اور دنیا کے جن ملکوں میں صدارتی نظام ہے وہ چھوٹے ملک نہیں ہیں، بڑے ملک ہیں، اہم ملک ہیں۔ مثلاً روس میں صدارتی نظام ہے، چین کا جو صدر ہے شی پنگ، فرانس کا بھی چلے نام لے لیں، چلیں نہیں، لیکن ان دو کی جنہوں نے آپ نے بات کی ہے وہ مجھے بریک کا بھی کہہ رہے ہیں، ایک جملہ صرف آپ سے سننا چاہتا ہوں، یہ تو گلے پڑ گئے ہیں نا، وہ ایک دفعہ جو آئے ہیں ان سے جان چھڑانی مشکل ہو گئی ہے، چاہے جو اب اردغان کی بات کر لیں یا اس کے چین والے کی بات کر لیں، چاہے رشیا والے کی بات کر لیں، کچھ تو تحیات ہی بن گئے ہیں، یہ امینڈمنٹ کروا لی ہیں، تو یہ تو سیدھی سیدھی امریت ہو جائے گی۔ چین میں تو دیکھیے 1 پارٹی سسٹم ہے، ہاں جی، چین کا تو نظام ہی اور ہے۔ میں نے اس لیے ایران اور امریکہ کی بات شروع میں کی کہ آپ کی پارٹیاں قائم رہیں۔ کیا مولانا فضل الرحمان کے ووٹ پنجاب میں نہیں ہیں؟ سندھ میں نہیں ہیں؟ بالکل ہیں۔ تو آپ صدر کا الیکشن لڑیں۔ صحیح، بالکل صحیح ہے جی، یہ ہماری کوشش تھی کہ دو طرفہ دونوں فریقین کا جو موقف ہے، جو لوگ صدارتی نظام کے حوالے سے دلائل دے رہے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی نظام اس ملک کے لیے بہتر ہے، یہی یہاں کے عوام کے دکھوں کا مسیح ہے، وہ کس انداز میں سوچتے ہیں، دونوں طرف سے جائزہ لینے کی کوشش کی۔ بات چیت کا سلسلہ جاری، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ لاہور دھماکے کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کر لی ہے، اور یہاں جو پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا اس کی ذمہ داری بھی انہوں نے قبول کر لی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج پشاور ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، کور ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، اور انہوں نے وہاں خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ پاک فوج ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، اور پاک فوج جو ہے وہ یہاں شہداء کی قربانیوں کو کسی صورت میں بھی رائے گاہ نہیں جانے دے گی، اور پاکستان میں مکمل امن جو ہے وہ ہر صورت میں واپس آ کر رہے گا۔ اور جب وہ خطاب کر رہے تھے اس موقع پر پاک آرمی کے سپاہیوں، قبائلی عمائدین، ایف سی، لیوی، خاصادار اور پولیس اہلکاروں کو بھی انہوں نے خراج تحسین پیش کی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک فوج پرعزم ہے، اور شہداء کی قربانیاں کسی صورت میں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ انہوں نے قبائلی اضلاع میں سماجی و اقتصادی ترقیاتی منصوبوں کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی میں سیکیورٹی فورسز کے کردار کو بھی سراہا۔ انہوں نے کہا کہ سماجی و اقتصادی منصوبے علاقے کے پائیدار استحکام اور ترقی کے لیے ناگزیر ہیں۔ مظہر اللہ صاحب، آپ سے سوال یہ کرنا ہے، آپ کو پوری بات اس لیے بتائی، سارے ناظرین کو بھی آپ کو، کہ ایک طرف دشمن جو ہے وہ اپنے وار چل رہا ہے، اپنی کوششیں کر رہا ہے، لوگوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایک طرف اس ملک کے جو نگہبان ہیں وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں آپ بالکل ہم مکمل طور پر پرعزم ہیں اور دہشت گردی کا مکمل طور پر صفایا کر دیں گے انشاءاللہ۔
بالکل جی، یہ آپ نے درست فرمایا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جتنی وار ہمارے ہاں لڑی گئی اور جتنے دنیا بھر کے دہشت گردوں نے پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، اس میں ہمارے سیکورٹی اداروں نے بڑا کردار ادا کیا صحیح. اور ملک کو محفوظ بنایا، بلکہ دنیا کو محفوظ بنایا. ہمارے سویلینز نے بھی بڑی قربانیاں دیں، اور قربانی کسی کی بھی ہو، ملک کی خاطر قربانی ایک جیسی ہوتی ہے، خواہ اس نے یونیفارم پہنی ہو یا نہ پہنی ہو. درست. اس لیے کہ کوئی اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے اگر قربان ہوتا ہے تو وہ عظیم آدمی ہے. درست ہے. میں تو اس بچے کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا جو وہ اسکول کا بچہ تھا. یہ لاہور دھماکے میں 9 سال کا ٹھیک ہے. بچہ. اب گزارش یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے دشمن باز نہیں آئے، اور آج بھی میں دیکھ رہا تھا جو آپ نے جیسے فرمایا، جنرل فیض حمید وہاں بریفنگ دے رہے تھے جی. قمر جاوید باجوہ صاحب کو. اس پوری وار میں کے دوران یہ جو کور کمانڈر پشاور ہیں جنرل فیض حمید، یہ چونکہ پاکستانی انٹیلیجنس جو ہے ISI اس کے سربراہ بھی رہے، جی جی. تو انہیں اس پورے خطے کا بہت اندازہ ہے. صحیح ہے. اور خاص طور پر جو کچھ افغانستان میں ہوتا رہا اس کا بھی انہیں بہت اندازہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو جو ایک تو کور کمانڈر پشاور جو لگایا گیا تھا وہ ہمارے عسکری اداروں نے بڑا سوچ سمجھ کے لگایا تھا. صحیح ہے. کہ چونکہ جنرل فیض حمید کو اس سارے خطے کے بارے میں معلومات بہت ہیں، تو ایک آج عزم کا اظہار کیا ہے آرمی چیف نے، قوم ان کے ساتھ ہے. صحیح ہو گیا. اب جہاں تک یہ ہے کہ یہ جو دھماکے کیے ہیں ان ملک دشمنوں نے اس لیے یہ کہا ہے کہ یہ ایک مرتبہ پھر یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بد امنی ہے. جیسے لاہور کے دھماکے کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ وہاں کوئی کرکٹ کی ایکٹیویٹی نہ ہو سکے، راستہ روکا جائے کرکٹ کا، کھیلوں کا راستہ روکا جائے، کھیلوں کا راستہ روکا جائے، سرمایہ کاری کا راستہ روکا جائے. تو یہ دشمن کے عزائم ہیں. لیکن اس مرحلے پہ یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور دہشت گردوں کا کلا کما کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. تصویر کا دوسرا رخ، رضا ربانی نے آج کہا پارلیمان میں کھڑے ہو کر، انہوں نے کہا کہ TTP نے ذمہ داری قبول کر لی ہے. TTP کی طرف سے ذمہ داری بیک وقت اسلام آباد کے واقعے کی بھی، لاہور کے واقعے کی بھی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد یہ کیا یہ ثابت نہیں ہو گیا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا فیصلہ غلط تھا؟ میرا خیال ہے کہ اگر ہم رضا ربانی صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں، ویسے تو انہوں نے یقیناً تاریخ کا بہت مطالعہ کیا ہوگا. ان کے والد گرامی بھی قائد اعظم کے سیکرٹری تھے، میاں طاہر ربانی صاحب. بالآخر جتنی بھی جنگیں ہوں ڈائلاگ کی طرف جانا پڑتا ہے. صحیح ہے، بالکل ہے، صحیح. اور یہ جو مملکت خداداد ہے اس میں چونکہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، تو ہمارے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے بھی ڈائلاگ کو ترجیح دی لڑائیوں پہ. تو اگر کسی کے ساتھ ڈائلاگ ہو اور اس ڈائلاگ کے بعد اگر وہ باز آ جائے تو اچھی بات ہے، نہ آئے تو پھر دوسرا علاج ہی ظاہر ہے پھر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو پاکستان نے تو ایک امن کی خواہش کے طور پر اور اپنے معاشرے کے شہریوں کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے مذاکرات کا راستہ اپنایا. شیخ رشید نے بھی اس حوالے سے گفتگو کی تھی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹھیک ہے بات چیت کا راستہ اختیار کیا، سیز فائر ہوا تھا، لیکن ان کو کچھ ایسی مطالبات آ گئے جو پاکستان کے لیے قبول کرنا، تسلیم کرنا جو ہے بالکل ممکن نہیں تھے. تو اس کے بعد اب سیز فائر ختم ہو چکا ہے، تو ظاہر ہے اس طرح کی یہ صورتحال ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ہم مکمل طور پر اویئر ہیں. اسی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ایک اور بات جو ہے انتہا پسندی، دہشت گردی جو اس ملک کا معاملہ بن چکی ہے. سری لنکن مہارا مہمان جو مارا گیا، تو اس کی حمایت کی، اس واقعے کی حمایت کی ایک شخص نے اس پہ اپنے یوٹیوب چینل پہ، محمد عدنان نام کا شخص تھا، عدنان افتخار بصری نامی چینل سے اس نے اس کی سپورٹ کی تھی، جس کے بعد اس کو پکڑا گیا اور اس کو ابھی آج 1 برس قید اور 10,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے. علی رضا صاحب، میں
اور آپ دونوں یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ میں آپ کے خیالات سے آگاہ ہوں جو جن دنوں یہ واقعہ ہوا سیالکوٹ کا، جی یہ پہلا موڑ تھا ہماری پوری قوم کے لیے جی ہاں، جس میں قوم نے دہشت گردوں کی حمایت نہیں کی، واہ ظالموں کی حمایت نہیں کی، بالکل صحیح ہے، قوم سری لنکن مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ایسے ہی یہ وہ لمحہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہماری قوم کا ٹرننگ پوائنٹ ہے انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے۔ بالکل انٹرفیتھ آرمی کے لیے بین المذاہب ہم آہنگی جیسے کہا جاتا ہے، اس کے لیے یہ ایک بڑا اہم معاملہ تھا۔ یہاں دہشت گردوں کے خلاف کھڑے ہونا اور ایسے لوگوں کے خلاف کھڑے ہونا جو اپنے مذموم مقاصد کے لیے مذہب کو آڑ بناتے ہیں۔ اصل مسائل پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں، مقاصد ان کے ذاتی ہوتے ہیں، لیکن مذہب کو وہ استعمال کرتے ہیں اور مذہب کو ڈھال بنا کے لوگوں کو قتل عام جو ہے اس کو جائز سمجھتے ہیں اور اس طرح کی انتہا پسندی کو فروغ دیتے ہیں۔ اس موقع پر پاکستانی قوم نے بلا شبہ جس طرح کردار ادا کیا وہ پوری قوم نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، اور پوری دنیا نے اس پہ پاکستانی قوم کی تعریف کی۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہم کسانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کسان مارچ کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں چاول، گندم، چینی اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ برآمد بھی کیا کرتے تھے، لیکن آج آپ کو پتہ ہے کہ کابینہ نے منظوری دی ہے کہ افغانستان سے چلغوزوں کے جو ہے درآمد کے اوپر کچھ ٹیکس بھی کم کیا گیا ہے، اور یہاں بہت ساری اور مختلف جگہوں سے یہ اجناس منگوانے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ جی مظہر اللہ صاحب، اب بات کہاں سے شروع کی جائے؟ بلاول بھٹو صاحب تو شاید پچھلے دور کی بات کر رہے ہیں، لیکن بلاول بھٹو صاحب کی پارٹی پر تو یہ الزام بھی مخالفین لگاتے ہیں کہ وہاں گندم چوہے کھا جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنی کتنی۔ صحیح، تو خیر یہ ایک اور بات تھی۔ پھر بلاول بھٹو صاحب کے جو نانا تھے بھٹو صاحب کے دور میں تو یہ لائنوں میں لگ کے چینی ملا کرتی تھی، آٹا، یہ ڈپو ہوتے تھے۔ مظہر اللہ صاحب، آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ٹھیک ہے، یہاں تو گندم کی بات ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ایک رپورٹ پیش کی گئی کہ منوں کے من سونا چوہے کھا گئے۔ اب اچھا، جی جی، یہ بھی پیش ہوئی ہے اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، کبھی اس پہ یعنی تفصیل سے اناج بات تو کریں چلو گے۔ کھاتے تھے۔ جی جی، تو صرف بلاول بھٹو صاحب کی بات نہیں ہے، کسان ہمارے سب کے بھائی ہیں، کسانوں کے لیے آواز اٹھانا چاہیے، سب پارٹیوں کو اٹھانی چاہیے آواز، اس لیے کہ ملک کی 70% آبادی دیہاتوں میں ہے۔ کسان اگر فصل نہیں اگائے گا تو ہم کھائیں گے کیا؟ تو کسانوں کی حمایت تو سب کو کرنی چاہیے اور انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، جیسے دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے، بالکل ٹھیک باقی ملکوں میں کیا جاتا ہے، ہمسایہ ملکوں میں کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، کیا جانا چاہیے، یہاں بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ بلاول بھٹو صاحب، آپ کے پاس سندھ کی گورنمنٹ ہے، وہاں تو کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کریں اور پھر باقی صوبوں ٹھیک کا ہو رخ گیا، کریں۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسٹروک وائٹ لندن نے ایک رپورٹ دی ہے اور اس میں کہا ہے جی کہ انہوں نے 18 جنوری کو جو رپورٹ دی اس میں کہا ہے کہ برٹش پولیس جو ہے مہربانی کرے، ان کو درخواست دی ہے کہ وہ بھارتی وزیر داخلہ اور آرمی چیف کو جنگی جرائم میں گرفتار کریں۔ کیوں گرفتار کریں؟ انہوں نے کہا ہے کہ تمام تحقیقات کے بعد یہ پتہ چل چکا ہے کہ 33 برسوں میں بھارت جو ہے 95,948 کشمیریوں کو شہید کر چکا ہے، اور بھارت دنیا میں جینوسائیڈ کے حوالے سے دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے، یعنی انسانی نسل کشی کے حوالے سے بھارت کا دوسرا نمبر آ گیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ۔ اچھا، آپ نے تو کشمیر کا نام لیا نا، کشمیر میں تو ظلم کی خیر ایک اور داستان ہے۔ وہاں 9 لاکھ بھارتی فوج ہے اور وہاں تو زندگی کے سارے دروازے بند ہیں، صرف ایک آسمان سے دروازہ کھلا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کی سانسیں چل رہی ہیں۔ باقی بھارت میں بھی بڑی بری صورتحال ہے امن و امان کی۔ یہ آپ ذرا ماضی کو دیکھیے کہ 1984 سے لے کر 1994 تک جو سکھ نوجوان تھے، 10 لاکھ سکھ نوجوانوں کو مارا گیا۔ اب بھی وہاں مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، سکھوں کو اور شودروں کو
मारा जाता है। ऐसे ही है। ये मसलन भारतीय फ़ौज ने अभी 210 कश्मीरियों को हालिया दिनों में शहीद किया है। 65 कश्मीरी भारतीय फ़ौज ने जाली मुकाबलों में मारे हैं। 487 जो है मुजाहिरों के दरमियान तशद्दुद से उनको मारा है, डंडों से और बाकी। और इसी तरह एक एक्टिविस्ट जो है परवेज़ समेत 2716 लोगों को गिरफ़्तार किए। PSA और UAPA के तहत जो है 67 घर मिसमार कर दिए हैं। देखें इनका काम क्या है, लोगों के घरों को भी बर्बाद अगर हिंदुस्तान में आप कत्ल होने वालों की वीडियोस देखें तो इंसानियत लर्स जाती है। इंसान कहाँ उठता है कि इतना जुल्म भी इंसान कर सकते हैं। ऐसे ही मिट्टी के बनाए हुए इंसान मिट्टी के बनाए हुए इंसानों पे इतना जुल्म करते हैं। जी हाँ, ये मिट्टी के बनाए हुए इंसान जो है मिट्टी के बनाए हुए इंसानों पे इतना जुल्म करते हैं। और तो और यहाँ जामिया मस्जिद श्रीनगर 45 हफ्ते गुजर गए हैं और वो नमाजियों की मुंतज़िर है। वहाँ नमाज जुमा अदा नहीं करने दी गई। उसके अलावा मुहर्रम के अज़ादारी नहीं करने दी गई। उसके अलावा मिलादुन्नबी के मौके पे जुलूस नहीं निकालने दिए गए। ईदैन के मौके पे कोई ईद नहीं करने दी। ये सूरत हाल है भारत में, कश्मीर में। भारतीय हुकूमत की तरफ से इंसानी नाकर्दाकारियाँ, इंसानी मज़ालिम और इंसानी हकूक़ की जो सलब करने की जो कोशिश है वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। और ये अच्छा है, शुक्र है। हम तो हमेशा ये आवाज़ उठाते रहे हैं कि आलमी बिरादरी को भी नोटिस लेना चाहिए। चलें, एक बरतानवी इदारे ने नोटिस तो लिया, हो सकता है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे देखिए होता है कि आज इतनी आपसे मुलाकात होगी, कल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नागेबान।